بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ میں گوہر بٹ سیاست کے پلیٹ فارم سے آپ کی خدمت میں حاضر ہوں، اور خبر یہ ہے کہ نواز شریف کا جو بیانیہ ہے، اینٹی اسٹیبلشمنٹ بیانیہ، اس نے مسلم لیگ نون کے اندر بھی اور باہر بھی، یعنی اپنے دے بھی تے مخالفاں دے بھی پسینے چھڑاتے ہیں پڑھ کے، اور سب لوگ جو ہیں وہ سوچ رہے ہیں کہ جناب یہ مریم نواز اور نواز شریف دے نال کھلونا ہے یا بہنا ہے یا دبک جانا ہے، کی کرنا ہے، یہ کیا صورتحال بن رہی ہے، اس پہ میں بات کرنا چاہتا ہوں۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ نواز شریف صاحب نے جو خطاب کیا، 8 خطاب انہوں نے کیے، کیونکہ ڈویژنل اجلاس تھے مسلم لیگ نون کے۔ ان اجلاسوں کے دوران میاں صاحب نے جو گفتگو کی، وہ موجودہ جو اسٹیبلشمنٹ ہے اس کے بارے میں تو کوئی انہوں نے سچ بات نہیں کی، لیکن انہوں نے 2-3 باتیں جو کی اپنے مثلا 99 کے دور میں، جس طریقے سے ان کو 12 اکتوبر 99 کو نکالا گیا، کس طریقے سے جنرل محمود آئے، پھر جنرل اورنگزیب، جنرل محمود ان کو کس طرح سے لے کے گئے، وہ ساری تفصیلات انہوں نے بتائیں کہ کس طرح سے منتخب وزیر اعظم کو لے جا کر بٹھا دیا جاتا ہے اور کہا جاتا ہے کہ استعفیٰ دیں، اور پھر انہوں نے کہا اوور مائی ڈیڈ باڈی، یہ ساری تفصیل انہوں نے بتائی۔ پھر ایک تقریر میں انہوں نے یہ کہا کہ یار یہ کہتے ہیں کہ میری اداروں کے ساتھ نہیں بنتی، میں پوچھنا چاہتا ہوں کہ ان کی بنی کس کے ساتھ ہے۔ پھر وہ شروع ہوئے لیاقت علی خان سے، چلتے 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 انہوں نے سارے وزراء اعظم گنوا دیے، کہ ایون جمالی اور جنیجو بھی گنوائے کہ یہ تو ان کے اپنے لائے ہوئے تھے، ان کے ساتھ بھی ان کی نہیں بنی تھی۔ تو پھر اب یعنی سوچنا چاہیے کہ یہ کون ہے جو بنا کے نہیں چلتا، مطلب ان کا یہ تھا، سیدھی سیدھی تنقید کر رہے تھے وہ ظاہر ہے اسٹیبلشمنٹ کے اوپر۔ تو اس بیانیے کے بعد پھر تھوڑا سا غصہ آیا سی، کیونکہ وہ میڈیا کے اوپر ایسا نہیں آئی تھی باتیں، پرنٹ میڈیا نے تھوڑا بہت شائع کیا تھا، لیکن پھر وہ ٹی وی کے اوپر ظاہر چونکہ نہیں آئی تو تھوڑا بہت جا سا جا ہلکا جایا سی۔ لیکن پھر مریم نواز شریف صاحبہ اندر وہ شیرنی جاگ گئی، وہ آئی جناب، انہیں ایسی پٹیشن دائر کرتی اسلام آباد ہائی کورٹ میں، جس میں اس نے براہ راست جنرل فیض حمید جو اس وقت ڈی جی آئی ایس آئی تھے، ان کے اوپر براہ راست جو ہے نا بڑے ہی سنگین قسم کے الزامات عائد کر دیے۔ وہ الزامات جو ہیں وہ ظاہر ہے عدالت ان کو دیکھے گی، وہ سچے ہیں جھوٹے ہیں، جو بھی فیصلہ ہوگا وہ عدالت کا کام ہے، لیکن الزامات لگانا ہی بہت بڑی بات تھی۔ اس کے بعد جناب کعبہ چھڑ گیا، پارٹی کے باہر تو مسئلہ بنا ہی ہوا ہے، وہ تو ظاہر ہے ہوتے لڑیاں پا رہے سن ایک قسم کی، لیکن پریشانی انہیں تھوڑی سی ہو گئی کہ ایڈ ڈائریکٹ ہی ہو گئی ہے۔ اور دوسرا جو ہے اپنا پارٹی کے اندر تھے جناب کعبہ چھڑ گیا، باقاعدہ طور پہ بہت سارے لوگ ہیں جو پریشان ہو گئے کہ یار ہوں اسی کہڑے پاس جائیے تو منجی کی تھڑائیے۔ یہ صورتحال جو ہے وہ بنی رہی اور ابھی تک یہ بنی ہوئی ہے۔ شیخ رشید صاحب نے آج ایک بیان دیا ہے۔ شیخ رشید صاحب یہ فرماتے ہیں کہ جناب جو لوگ ٹارزن بننے کی کوشش کر رہے ہیں اور فوج اور اداروں کو نشانہ بنا رہے ہیں، وہ منہ کے بل گریں گے، اور یہ جو زبان استعمال کی جا رہی ہے سیاستدانوں کے خلاف، یہ استعمال کرنے والے جو ہے نا انہوں نے منہ تے پائے گی آگے۔ مقصد ان کی بات کا یہ ہے۔ ساتھ ہی انہوں نے یہ بھی فرمایا کہ جناب جب الیکشن نزدیک آئے گا تو مسلم لیگ نون کے 3 حصے ہو جائیں گے، یعنی انہوں نے 3 حصے جو کیے، اب میں اس میں 3 حصے جو ہیں مجھے نہیں پتا، پہلے تو 2 حصے ہوتے تھے۔ ایک حصہ ہوتا تھا جناب کہ نون ہوگی اور شین ہوگی، یعنی نواز شریف کی پارٹی ہوگی اور شہباز شریف کی پارٹی ہوگی۔ اب شاید انہوں نے مریم کو بھی ساتھ شامل کر لیا ہے، کیونکہ کہا یہ جا رہا ہے کہ جو مریم صاحبہ کہہ رہی ہیں وہ نواز شریف کا بیانیہ نہیں ہے۔ اس سلسلے میں ایک اجلاس بھی ہوا تھا، اجلاس تو خیر نہیں تھا، ایک کیجول میٹنگ تھی جس کی مس رپورٹ کیا گیا تھا، اور میں نے وہ دنیا اخبار کی میں نے کٹنگ بھی آپ کو دکھائی تھی ساری، کہ اس میں شریک ایک شخصیت نے مجھ سے یہ کہا کہ یار وہاں پر ایسی کوئی بات نہیں ہوئی، ایویں بھائی نے پڑے کو چلا چلو دی تھی ساری، ایسی کوئی بات وہاں پر نہیں ہوئی۔ وہ ان کا موقف اپنی جگہ پر ٹھیک ہے، ٹھیک ہوگا کہ وہ اس مقام کے اوپر، اس جو ایک ڈنر تھا اس کے اوپر ایسی بات ہو سکتا ہے، بالکل نہ ہوئی ہو۔ میں ظاہر ہے موجود نہیں تھا، اور وہاں پر جو شخصیت موجود تھی وہ یہ بات کہہ رہی، تو مجھے ان پر یقین ہے، اس لیے کیونکہ وہ میں نے نہیں دیکھا کہ کبھی اس بندے نے جھوٹ بولا ہو۔ میرا اتنا پرانا ان کے ساتھ ایک سلام دعا ہے، رپورٹنگ کرتے رہے ہیں، ان کے ساتھ مختلف ایونٹس پہ جاتے رہے ہیں، نون لیگ کے لیے بھی، جب اے آر ڈی تھی، پھر یعنی لاہور سے لنڈن تک ان کے ساتھ کئی یادیں ہیں۔ مطلب کہنے کا یہ ہے، تو کبھی میں نے نہیں دیکھا کہ انہوں نے کسی چیز کو پر جھوٹ بولا ہو۔ ہاں پورا سچ پاویں نہیں بولنا، اور یہ سیاستدان کا کام ہے کہ پورا سچ نہ بولے، مگر جھوٹ بالکل نہیں بولنا چاہیے، اور یہ بات درست ہے۔ اچھا، لہٰذا مجھے ان پر یقین تھا۔ اچھا، مگر یہ اس میٹنگ میں تو نہیں بات ہوئی، یہ بات اپنی جگہ پہ درست ہے، لیکن ادروائز پیتو پیت، یعنی پیتو پیت آپ سمجھتے ہیں، یعنی چوری چھپے، ٹھیک ہے، چوری چھپے جو بڑے بڑے تھم ہیں نا مسلم لیگ نون کے، وہ پلرز، چلو وہ مجھے یاد آیا تھا، عمران شفقت صاحب کہتے ہیں کہ جو اردو نہیں پنجابی نہیں سمجھتے آپ ان کے لیے کوئی مشکل پیدا کر دیتے ہیں، تو میں آپ کو اس کا میں نے ترجمہ کر دیا، میرے پاس اس وقت اور کوئی آیا نہیں، ستون کہہ لیں چلے،
پلر کی جگہ پہ ذرا آسانی ہو جائے گی. تو بڑے بڑے جو لوگ ہیں وہ کانبا چھڑیا انہوں نے, پریشان ہیں. مریم نواز کی اس پٹیشن سے بھی پریشان ہے اور اس بات سے بھی پریشان ہے جو مریم نواز نے باقاعدہ طور پر باہر نکل کے پریس کانفرنس کی اور پھر اس کو ری ٹویٹ کیا خود اور پھر وہ سارے معاملات چلائے. اچھا, اب اس میں یہ ہے کہ جو لوگ پریشان ہیں ان میں خواجہ سعد رفیق ہیں, خواجہ آصف ہیں, رانا تنویر ہے, ایاز صادق ہے. خود لوگ بتاتے ہیں کہ شہباز شریف آپ بڑا گھبرایا پھر رہا ہے, کوئی ایک ہی کری جا رہی ہے, ایک ہی کری جا رہی ہے. یہی بات شیخ رشید صاحب نے کی ہے کہ جناب یہ شہباز شریف کے کیتے کرائے تھے سارا پانی پھیرتا پھڑ کے کڑی نے, جو انہوں نے ایک کانفیڈنس بلڈنگ میئرز لیے ہوئے تھے شہباز شریف صاحب نے, وہ سارے کے سارے اس نے خراب کر دیے ہیں. لہٰذا اب 3 جماعتیں بنیں گی. پہلے میں 3 جماعتوں کی بات کر لوں. مریم نواز شریف صاحبہ جو ہیں وہ اس جگہ پہ کھڑی ہیں جس جگہ پہ میاں نواز شریف کھڑے ہیں. 3 نہیں ہیں, 2 ہی ہیں. لیکن جو دوسری سائیڈ ہے, انکلوڈنگ میں شہباز شریف صاحب بات کر رہا ہوں, شہباز شریف صاحب اپنے آپ کو اپنے بھائی کے بیانیے سے ہٹ کر الیکشن کنٹیسٹ کر کے دکھائیں اور مجھے بتائیں کہ پھر وہ کونسلر بھی جیت پاتے ہیں کہ نہیں جیت پاتے. فرینکلی میں یہ آپ کو وہ بات بتا رہا ہوں. کل ایک جگہ پر نون لیگ کے اور کچھ دوسرے لوگوں کا کٹ تھا, وہاں پر میں بیٹھا ہوا تھا رات کو, اور وہاں پر یہ بات ہو رہی تھی کہ جناب میاں شہباز شریف بڑا اچھا ایڈمنسٹریٹر ہے, اس میں کوئی شبہ کی بات نہیں, اس نے بڑا ڈیلیور کیا ہے, ہمارا وہ لیڈر ہے, پر ادو تک کریے جدو تک نواز شریف دے نال کھلوتا ہے. یہ ادھر ادھر ہویا تو بھائی جی اسی نہیں یہ نہ لگے. یہ بات وہ لوگ کر رہے تھے جو ورکر کلاس ہے, جو نیچے ووٹ نکلوانے والے ہیں. الیکشن ڈے کے اوپر گھر گھر جا کے باجی جی, بہن جی, آپی جی, چاچا جی, دادا جی, آؤ رکشے موٹر سائیکل رکشے کے اوپر بٹھا کے جو ووٹرز کو لے کر جاتے ہیں, اور جو ایکچوئل ورکر ہے مسلم لیگ نون کا, وہ یہ باتیں کر رہے تھے کہ پائیں اسی ہے نواز شریف دے نال ہی ہیں. یہ بات ہم کلیئر کر دیں. لیکن اب اس سے اوپر آ جائیں, اس سے اوپر آ جائیں جو کہ ایم پی اے ایم این ایز ہیں, چاہے وہ لاہور سے جیتے ہوئے ہیں, نون لیگ کی ٹکٹ کے اوپر جیتے ہیں, وہ سارے جڑے نا وہ شہباز شریف کے ساتھ, ان کے جو دل ہے نا وہ دھڑکتے نواز شریف کے ساتھ ہے, لیکن ٹھڈوں نواز شریف دے نال ہے. دل اور پیٹ کا جو فرق ہے وہ میں آپ کو بتا چکا ہوں کہ دل وہ بات کرتا ہے جو سچی لگتی ہے اس کو, اور پیٹ وہ بات کر رہا ہوتا ہے جو اس کی ضرورت ہوتی ہے. تو وہ ضرورت کے تحت شہباز شریف کے ساتھ ہیں کہ یار ہے بندہ, چلو گل مان لو, کوئی نہیں, مل ملا کے چلاؤ تو اگے بجاؤ, مٹی پاؤ, کیونکہ مطلب جیلاں نہیں کٹی جاندیاں اور سختی نہیں برداشت ہوتی. نواز شریف دا بیانیہ تے بہت سخت ہے بھائی, دے نال ٹرے کیڑا, لیکن جب ووٹ لینے جائیں گے تو ووٹ پائیں صرف وہ نہیں ملے گا جی کو شیر دا نشان ہوئے گا یا جدے نا دے نال نواز شریف لگا ہوئے گا. اور وہ ظاہر ہے مریم اپنے باپ کو تو نہیں چھوڑنے لگی ہے, مریم تو اپنے باپ کے ساتھ کھڑی ہوں گی. اور یہ بات کی جناب مریم نے جو ٹویٹ کیے, اور ان ٹویٹ بھی کیے, اور جو پٹیشن دائر کی اس کو نواز شریف کی بلیسنگ حاصل نہیں ہے, تو یہ غلط بات ہے. میں نے اس روز بھی آپ کو بتایا تھا جس دن انہوں نے ٹویٹس کیے تھے, اور آج بھی میں اسکرین پر آپ کو دکھا رہا ہوں, آپ کی اسکرین پہ چل رہے ہیں وہ ٹویٹس کے مریم صاحبہ کے ٹویٹس کو ری ٹویٹ کیا میاں محمد نواز شریف صاحب نے. جو ٹویٹس انہوں نے کیے تھے جنرل فیض حمید کے بارے میں, وہ سارے کے سارے نواز شریف نے ری ٹویٹ کیے ہوئے. اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ مریم صاحبہ کے اس بیانیے کو نواز شریف صاحب کی مکمل بلیسنگ حاصل ہے. لہٰذا شیخ صاحب اپنے آپ اس سے ذرا تصحیح فرما لے. ویسے تو شیخ صاحب ظاہر ہے بڑے کیا کہنا چاہیے کایاں قسم کے سیاستدان ہیں, اور اسٹریٹ ورکر سے لے کے وہ وزارت تک پہنچے ہیں, اور ایک دفعہ نہیں 15ویں 16ویں وزارت ہے ان کی, تو وہ سمجھدار ہیں. 3 پتہ نہیں کیڑے بنائی جاندے, میں تیسرا لبدا نہیں پیا, ایکچولی 2 ہی مجھے لگ رہے ہیں. تو جو مریم صاحبہ ہیں ان کو پوری بلیسنگ حاصل ہے, اور یہ نواز شریف کی ہی زبان وہ بول رہی ہیں, جو نواز شریف کہہ رہے ہیں وہی بول رہی ہیں. اب اس کے اوپر پھر لوگوں نے مختلف قسم کی, ہمارے کچھ دوستوں نے باتیں کی ہیں کہ جناب مریم لگتا ہے کہ وڈے بھائی نے ڈیل ہو گئی نواز شریف دی, تو چھوٹے بھائی نے انہوں نے رگڑنا شروع کرتا ہے. اس قسم کی گفتگو کی گئی ہے. میرا یہ خیال ہے کہ مریم صاحبہ اور نواز شریف صاحب جو ہیں وہ انہوں نے اب چیزوں کو تھوڑا سا اداروں سے ہٹ کے کرنے کی کوشش کی ہے. میں یہ سمجھتا ہوں, میری یہ انڈرسٹینڈنگ ہے کہ جیسے انہوں نے ٹویٹ میں ذکر کیا تھا کہ انہوں نے یہ سارا کام کیا اور ادارے کو بدنام کیا. اچھا, اس کا مطلب ہے کہ وہ ایک
شخصیت جنرل فیض حمید ایز شخصیت الگ کر رہے ہیں اور ادارے کو الگ کر رہے ہیں، ٹھیک ہے؟ تو وہ ایک یعنی ان کو ذاتی حیثیت میں تنقید کا نشانہ بنا رہے ہیں کہ وہ ایز پرسن انہوں نے یہ غلط کام کیا، وہ یہ کہہ رہے ہیں، وہ الزام اس طرح سے لگا رہے ہیں، یہ پورے کے پورے ادارے کو ساتھ وہ لے کر نہیں چل رہے۔ لیکن شیخ رشید صاحب پھر ادارہ بھی لپیٹن ٹر رہے ہیں کہ اداروں کو بدنام کر رہے ہیں، وہ پائیں نا ادارے کو بدنام نہیں کر رہے۔ یہ میری انڈرسٹینڈنگ ہے، ہو سکتا ہے میں غلط کہہ رہا ہوں، فیکچوئل صورتحال بالکل وہی ہو جو شیخ صاحب سمجھ رہے ہیں، یا فیکچوئل صورتحال وہی ہو جو میرے دوسرے دوست سمجھ رہے ہیں، لیکن میرے خیال کے مطابق وہ ایکچولی ان کو الگ کر کے بات کر رہے ہیں۔ مریم صاحبہ کے ٹویٹ سے بالکل یہ تاثر بڑا کلیئر مجھے کم از کم ملا۔ انگریزی میری ماٹھی ہے، اس میں کوئی شبہ کی بات نہیں، پر ایڈی بھی ماٹھی نہیں کہ میں یہ گل نہ سمجھ سکاں۔ بٹ اینی ویز ٹویٹ دوبارہ اس لیے چلا رہا ہوں تاکہ آپ بھی پڑھ لیں، اگر آپ سمجھتے ہیں کہ میں غلط کہہ رہا تو ضرور لکھ دیجیے گا۔ اچھا، دوسرا جو اب اندر کانبا چھڑے ہے جن لوگوں میں، اس میں خواجہ صاحب ہیں، خواجہ آصف صاحب ہیں، رانا تنویر، ایاز صادق، شہباز شریف اور حمزہ شہباز صاحب نے ایک سیم ڈے ان کا ایک جگہ پہ خطاب تھا، اور اس جگہ پہ انہوں نے یہ فرمایا باقاعدہ طور پر کہ ہماری اداروں کے ساتھ کوئی لڑائی نہیں، ساڈی لڑائی ہے عمران خان دے نال، ٹھیک ہے؟ اور یہ وہ بات ہے جس کی وجہ سے باقاعدہ طور پر پی ڈی ایم کے اندر رولا پڑا ہوا، اور مولانا فضل الرحمان صاحب جو ہیں وہ لاہور پہنچ چکے ہیں رات کے، تو آج شاید ان کی ملاقات ہے شہباز شریف کے ساتھ، تو وہ اسی قسم کی باتیں کلیئر کرنے ہیں کہ پائن اسی تے نعرہ مارتے رہے ہیں کہ کاکا ساڑا تیرے نال تیرے وڈیا نہ پھڈا ہے، یعنی عمران خان کو یہ کہتے تھے کہ تم سے نہیں، تمہیں لانے والوں سے ہماری لڑائی ہے۔ تو اب آپ کہنا شروع ہو گئے کہ ہماری صرف عمران کے ساتھ لڑائی ہے، تو پھر اسی کتنے جانا ہے؟ سان دسو سانو کہڑے پاسے تسی لا گئے؟ یعنی وہ نہر والے پل تے بلا کے ہرے ماہی کتنے رہ گیا؟ مطلب وہ کہہ رہے یہ جا رہے ہیں کہ بھائن تسی اپنے بھرا نوں نہر والے پل تے کر گئے سو، اس تو کہ تسی نہیں سی گئے، ہم تو توڑ کے ساتھ تھے جناب۔ آپ پاکستان سے باہر جب گئے میاں صاحب، ہم دھرنا دے کے بیٹھے ہوئے تھے، اور اسی سلسلے میں آپ اسی پریشر کے نتیجے میں آپ کو پاکستان سے جانے کی اجازت ملی، تو ہمارے ساتھ آپ کیا کر رہے ہیں؟ یہ وہ بات ہے جو آج وہ کریں گے۔ باہر جب ملاقات ہوگی اس کی تفصیلات آئیں گی، میں یقیناً آپ کے ساتھ وہ ساری تفصیلات شیئر کروں گا۔ لیکن میاں محمد نواز شریف صاحب کے اور مریم نواز صاحبہ کے جو بیانیہ ہے، جو جس قسم کی ان کے ایکشنز ہیں، وہ بہت زیادہ کیا کہتے ہیں کہ پاکستان کی سیاست میں ہلچل پیدا کر دینے والے ہیں، زلزلہ پیدا کر دینے والے ان کے ہیں باقاعدہ طور پر، اور بھوچال آیا پڑا ہے پارٹی کے اندر بھی ان کی اور پارٹی کے باہر بھی۔ باقی جو سیاسی مخالفین ہیں جن کے ساتھ ان کا مقابلہ ہونا ہے، میرا ویسے ذاتی خیال ہے کہ تحریک انصاف والے وچوں خوش ہیں کہ جناب ہے ذرا پھڈا پہ گیا نا تو ٹھیک ہے، اسٹیبلشمنٹ آپ ہی انہوں نے نبڑ لے گی۔ اوپر سے وہ کہہ رہے کہ نہیں مریم دیکھیں بڑی اداروں کے ساتھ زیادتی کر رہی ہے، یہ نہیں خام ہی جگہ آ رہے ہیں اپنے ہاں، ٹھیک ہے، اداروں کے لیے۔ جبکہ جو اداروں کے بارے میں عمران خان کہتے رہے وہ ٹویٹر پہ موجود ہے، اس کے بارے میں مجھے دہرانے کی ضرورت نہیں ہے، وہ آپ ٹویٹر پر دیکھ سکتے ہیں۔ ان کے بیانات نہ صرف یہ کہ پاکستان کے اندر بلکہ پاکستان سے باہر بھی جو وہ کہتے رہے ہیں پاکستان کے اہم ترین اداروں کے بارے میں، ان کی باتیں وہ سب کے سامنے موجود ہیں۔ لیکن یہاں پر جو ایشو ہے وہ یہ ہے کہ پیپلز پارٹی والے بھی جو ہے نا وہ بھی بڑے سکون میں، وہ کہتے ہیں ٹھیک ہے مریم جڑی انہیں صحیح لگی ہے، انہوں ایس پاسے لگا رہے ہو تو اسی ہور پاسے لگے رہنے۔ انہوں نے اپنا جو کشمیر میں ایک ضمنی الیکشن ہے اس کے لیے بلاول صاحب جا کے وہاں پہ تقریر کر رہے ہیں، اگلا کہتے ہیں وزیر اعظم جیلہ ہوگا، پتہ نہیں کیوں ہوئے گا، بٹ وہ کہہ رہے ہیں، اب لیڈر ہے وہ کہہ رہا ہے۔ لیکن لاہور کے اندر پیپلز پارٹی نے اپنی ایکٹیویٹی بڑھا دی ہے۔ سید حسن مرتضیٰ صاحب جو ہیں ویسے تو وہ چنیوٹ کے رہنے والے ہیں، لیکن وہ جنرل سیکرٹری بنے ہیں تو وہ لاہور کے اندر انہوں نے ایکٹیویٹی کا آغاز کیا۔ کل ریلی بھی نکالی مہنگائی کے خلاف، چنگی پروین ریلی سی، اگر ہم پیپلز پارٹی کے موجودہ حالات کو نظر میں رکھیں تو ایک اچھا شو کیا انہوں نے بہرحال۔ مگر مریم نواز کی جو اپنی پارٹی ہے نا، انہاں بیچاریاں دے حالات خراب نے، اور وہ جو ہے نا وہ مطلب کوئی کہندا میرا جناب بی پی لو ہو گیا ہے، کوئی کہندا میری شوگر ود گئی ہے، کوئی کہندا جناب مینوں کاروبار سے بڑی پریشانی ہے، میں نہیں نکل سکتا۔ یعنی اب اندازہ لگائیں کہ نیب کے چیئرمین کا جس طریقے سے وہ کیا انہوں نے کیا کہتے ہیں اس کو تقرر دوبارہ کر دیا ایک طرح کا آرڈیننس جاری کر کے، تو اس پر بھی یہ جن لوگوں کے میں نے نام لیے ہیں ان میں سے شہباز شریف صاحب کا ایک ہومیوپیتھک سا بیان آیا ہے، باقی سارے نو سپ سنگیا پہ ہے، کوئی بات نہیں کرتے۔ سردار یار صدق تے دند تو دند نہیں چکتا، سپیک کر رہے ہیں یار آپ، اور چوتھی بار آپ ہے میں نے اور تانوں پارٹی کنا پیار کرے،
نہیں بولتے. بٹ اینی ویز یہ ان کی پارٹی کا معاملہ ہے. مریم صاحبہ اور نواز شریف صاحب کے بیانی کے ساتھ کھل کے چلنے والے لوگ ان کی پارٹی کے اندر کم ہے. منتخب لوگوں میں سے، عوام یا ورکر کی سطح کی بات نہیں میں کر رہا، منتخب لوگوں میں سے بہت کم ہے. زیادہ تر بلکہ 90% ہی کہتے ہیں کہ بھائی نے جو شہباز شریف کہہ رہے ہیں مان لو تو مٹی پاؤ اور اگے جاؤ. یہ ساری صورتحال تھی تو میں نے آپ کے ساتھ شیئر کر لی ہے. اب آپ لوگوں سے درخواست یہ ہے کہ چینل کو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن کا بٹن ضرور دبا دیں تاکہ آپ تک میرا ویلاگ پہلے پہنچ سکے. فی الوقت اتنا ہی، ملتے ہیں اگلے ویلاگ.